اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظیفہ ٹیچر کے میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ کا کروڑ شکر ہے کہ جس کریم رب نے ہمیں ماہ رمضان کی سعادت سے نوازا ہے اور ہمیں ایک مرتبہ پھر سے موقع دیا ہے کہ ہمیں یہ بابرکت مہینہ جو ہے وہ ہماری قسمت میں ہمیں پھر سے ملا ہے، کیونکہ کئی ہمارے درمیان ایسے ہمارے بھائی ہماری بہنیں تھیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، ہمارے جو خاندان میں ہمارے ریلیٹیوز ہیں، آج ان میں سے اکثر آج اس دنیا سے جا چکے ہیں اور اس رمضان میں وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہمیں اللہ پاک نے موقع دیا ہے، تو اس سے خوب فائدہ اٹھانا ہے ہم نے۔ کیا پتہ اگلے سال رمضان میں ہم میں سے کون رہے کون نہ رہے، کب کس گھڑی کس کو اللہ پاک بلا لے۔ تو یہ ہے کہ اس مہینے میں ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ سے ہم نے مانگنا ہے زندگی، خوشیاں، خوشحالیاں، جو رزق ہے، جو دولت ہے، جو کامیابیاں ہے، جو اچھا نصیب ہے، تو وہ سب اس مہینے میں ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں اس مہینے کی برکت سے اللہ پاک نوازے گا۔ ویسے تو ہر مہینے میں ہر دن ہر لمحے اللہ پاک اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، لیکن رمضان کا مہینہ جو ہے وہ میرے اللہ کی طرف سے ایک اسپیشل آفر ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے جب ہم کسی شاپنگ مال میں جاتے ہیں یا کسی ہم دکان میں جاتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ 20% آف، 50% آف، 70% آف۔ تو یہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے اللہ کی طرف سے 100% آف آج اس مہینے کا جو ہے، یہ میرے اللہ کی طرف سے 100% آف لگا ہوا ہے۔ ایک وظیفہ ہے آپ کو بتانے جا رہا ہوں، رمضان المبارک کے مہینے میں آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کی برکت سے پھر آپ دیکھیں گے، خواہ آپ کو 100 کروڑ روپے کی ضرورت ہے، آپ کو 200 کروڑ روپے کی ضرورت ہے، آپ کو جتنی بھی رقم کی ضرورت ہے ایمرجنسی میں، اللہ پاک آپ کو نوازے گا، کیونکہ میں نے خود اس وظیفے کو کیا ہے اور اللہ نے مجھے خوب نوازا ہے۔ جب بھی مجھے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، میں باقی جو وظائف ہے وہ تو میری زندگی کا معمول ہے ہی ہے، لیکن یہ جو میرے بھائیوں میری بہنوں وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ خاص الخاص ایمرجنسی کے وقت، جب مجھے 5-10 منٹ کے اندر اندر کیش رقم کی ضرورت پڑ جاتی ہے، یا 1 گھنٹے کے اندر مجھے کیش رقم کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور میرے پاس رقم موجود نہیں ہوتی، تو اس وقت میں اللہ پاک کے فضل سے اس وظیفے کو کرتا ہوں، اور اللہ پاک مجھے اپنے خزانوں سے وہاں سے عطا کرتا ہے کہ جہاں سے میرا گمان نہیں ہوتا۔ آپ اس وظیفے کو کر لے، آپ اس وظیفے کو آزما لے، انشاءاللہ آپ کی زندگی نہیں بدلی تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے گلہ کرے پھر۔ اگر آپ نے اس وظیفے کے کرنے کے فوراً بعد جو اثرات ہے، جو خوشخبریاں ہیں وہ آپ کو محسوس نہ ہوئی تو پھر آپ گلہ کرنا، کیونکہ جو اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، کبھی بھی آپ کو اللہ پاک پھر مایوس نہیں کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ مکمل یقین اور اطمینان یہ ہو کہ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اللہ نوازے گا، اللہ دے گا۔ یہ نہیں کرنا کہ آپ نے، کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہماری تو نعوذ باللہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارا تو یہ مسئلہ ہے، ہم تو 5 سال سے مانگ رہے ہیں لیکن ہمیں کچھ ملا نہیں ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، میرا اللہ تب تک اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے جب تک وہ یہ الفاظ اپنے منہ سے ادا نہ کر بیٹھے۔ تو جب وہ یہ الفاظ ادا کر بیٹھتا ہے ناشکری کے، تو یہ الفاظ میرے اللہ کو ناپسند ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ پاک اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک آپ کے دل سے ندامت کے جو 2 لفظ ہے، جو 2 بول ہے، وہ آپ کے زبان پر آتے ہی اللہ پاک آپ کو معاف فرما دے گا۔ دل تک آپ اس کو رکھے، زبان پر نہ آئے، جو آپ کے آنکھ کا جو کٹورا ہے اگر وہ نم ہو جائے، ابھی آنکھوں سے آنسو زمین پر نہیں گرا، صرف آنکھ کی جو کٹوری ہے، جو آنکھ کی کٹ پتلی ہے وہ نم ہو گئی، وہ تر ہو گئی، وہ اللہ پاک کو اتنی پسند ہے کہ اللہ پاک فوری آپ کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں کرنا ہے، انشاءاللہ پھر آپ کو جتنی بھی رقم کی ضرورت ہوگی آپ اللہ سے مانگے، اللہ پاک فوراً آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ، کوئی نہ کوئی بندوبست آپ کے لیے فرما دے گا۔ پھر آپ دیکھیں کیسے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہے، کیسے آپ کی ضروریات پوری ہوتی ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، وظیفہ یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی سورت ہے جس کا نام سورہ کوثر ہے۔ تو یہ جو سورت ہے یہ میرے پیارے نبی پاک
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور حرمت میں اتری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے اتری۔ اس کا جو تعلق ہے یہ میرے نبی کے ساتھ خاص ہے۔ تو یہ جو کائنات ہے یہ میرے اللہ نے بنائی ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ جو کائنات ہے یہ میرے اللہ نے میرے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہے۔ دیکھیں اللہ نے کتنی عزت دی ہے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جیسے جب آپ دیکھتے ہیں دنیا میں جب کوئی کانفرنس ہوتی ہے، خواہ وہ سیاسی ہو، خواہ مذہبی ہو، خواہ وہ کسی بھی اس کا جو ہے زاویے سے تعلق ہو، تو جب اسٹیج کو سجایا جاتا ہے سب سے پہلے اس اسٹیج پر چھوٹا مولوی آتا ہے، پھر بڑا مولوی آتا ہے، پھر اس سے بڑا مولوی آتا ہے، آخر میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ اور قابل احترام اور محبوب ہوتا ہے وہ جس کے لیے وہ اسٹیج سجایا جا چکا ہے وہ آخر میں آتا ہے۔ تو جب وہ جاتا ہے تو پھر اسٹیج کا جو نظام ہے وہ اس کو توڑ دیا جاتا ہے۔ تو مثال کے طور پر عمران خان کا جلسہ ہے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو کا جلسہ ہے، مریم نواز کا جو ہے وہ ہے جلسہ ہے، تو کسی کا بھی ہو، تو جب ان کے لیے اسٹیج کو سجایا جاتا ہے کتنے پروٹوکول کے ساتھ ان کو بلایا جاتا ہے۔ تو یہ تو معمولی ہستیاں ہے، یہ تو دنیا کے چند معمولی لوگ ہیں، عام خاص سیاستدان ہے۔ یہ آپ دیکھیں یہ جو نظام ہے پہلے چھوٹا جو ہے سیاستدان آتا ہے، پھر بڑا سیاستدان آتا ہے، پھر اس سے بڑا، تو آخر میں جس کے لیے اسٹیج سجائی جا چکی ہے آخر میں وہ آتا ہے۔ جب وہ تقریر کرتا ہے تو پھر اس کے جانے کے بعد اسٹیج کو توڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ سارا جو پروگرام ہے وہ اس بندے کے لیے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ چھوٹا سیاستدان، پھر بڑا، پھر اس سے بڑا، کیونکہ یہ ایک ترتیب ہے۔ تو یہ جو ترتیب ہے، تو میرے اللہ نے جب نبوت کا اسٹیج سجایا تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ 1,24,000 پیغمبر اس اسٹیج کی زینت بنے، اور جس مقصد کے لیے اس اسٹیج کو بنایا گیا تھا وہ مقصد یہ تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس دنیا پر آئے اور نبوت کے اسٹیج پر نمودار ہوئے، تو پھر اس کے بعد میرے اللہ نے، اس کے بعد میرے رب العالمین نے وہ جو نبوت کا اسٹیج ہے اس کو توڑ دیا، ختم کر دیا۔ اس کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اب وہ اسٹیج ہمیشہ کے لیے ٹوٹ چکا ہے، اب نبوت میرے نبی پر ختم ہو چکی ہے۔ اب اتنی بڑی دنیا یہ جو آ رہی ہے اس کے لیے میرے بھائیوں میری بہنوں کسی کی کوئی ضرورت، کوئی نبی، کوئی، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اب جو نبیوں والا کام ہے، وہ جو کام ہے وہ سب سے اعلیٰ امت ہے، امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں اس امت کی یہ ڈیوٹی لگا رہا ہوں کہ یہ جو امت ہے یہ برائی سے لوگوں کو جا کر روکے، اچھائی کی جا کر لوگوں کو دعوت دے۔ تو یہ جو ہے یہ قیامت تک اسی طریقے سے یہ جو نظام ہے، یہ سلسلہ ہے، یہ چلتا رہے گا۔ اور اللہ کو جس نے بھی منانا ہے اور اللہ کو جس نے مانا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب دل میں لے کر آنا ہے اور اسلام کے اندر داخل ہونا ہے، تو آپ پر یہ لازم ہے کہ اپنی جو زندگی ہے اس کے اندر آپ باقیوں کو نیکی کی دعوت دے، برائی سے لوگوں کو روکے۔ تو لا الہ الا اللہ، یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جو کلمہ ہے اللہ نے ہماری تربیت کے لیے، ہماری زندگیوں کے لیے ایک کتاب بھیجی ہے جس کتاب کا نام ہے قرآن مجید۔ اور وہ جو کتاب ہے وہ میرے اللہ کا پیارا پیغمبر اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل کیا گیا۔ تو جب یہ نازل ہوا تو اللہ کے نبی نے جاتے ہوئے کہا، اس دنیا سے جب جا رہے تھے بیماری کی حالت میں، جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو طبیعت ناساز تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ کوئی لے کر آؤ کاپی پینسل، تاکہ میں آپ کو کچھ چیزیں لکھ کر دوں تاکہ میرے جانے کے بعد امت گمراہ نہ ہو جائے۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا قرآن اور آپ کا فرمان ہمارے لیے کافی ہے۔ تو میرے نبی نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری جو محنت ہے وہ اب رنگ لا چکی ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں میری بہنوں یہ جو ضروری پیغام ہے وہ یہ ہے
کہ آپ نے اللہ کے قرآن کو تھام کر رکھنا ہے، کیونکہ جس نے بھی اللہ کے قرآن کو سینے سے لگا کر رکھا ہے اس کا بیڑا اس دنیا کے اندر بھی پار اور آخرت والے جہان کے اندر بھی پار ہے۔ اس قرآن سے محبت کرنا سیکھ لو، اس قرآن کو سینے میں بسانا سیکھ لو، اس قرآن کا ادب اور پیار اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، اس کو سمجھ لو، تو پھر کبھی بھی آپ اس دنیا کے اندر کامیاب ہوں گے، ناکام نہیں ہوں گے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، آپ نے رمضان المبارک میں ہر روز افطاری میں جب آپ افطاری کر لے تو اس کے بعد آپ نے نماز پڑھ کے یہ جو وظیفہ ہے آپ نے کرنا ہے، سورہ کوثر، اور اس کی جو نسبت ہے یہ میرے نبی کے ساتھ خاص ہے، اس کا جو شان نزول ہے یہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے جب افطاری کرنی ہے تو افطاری سے آپ نے بعد میں جب آپ نماز پڑھ لے تو مغرب کی نماز کے بعد آپ نے اول اور آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے 101 مرتبہ سورہ کوثر آپ نے پڑھنا ہے۔ 101 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے، رزق کی کمی ہے، عزت کی کمی ہے، بچوں کی جو اصلاح ہے اس کے لیے، اس کے علاوہ جو چیز ہے آپ کو، جو چیز ضرورت ہے آپ کو، خواہ پیسے کی ضرورت ہے، خواہ گاڑی کی ضرورت ہے، خواہ کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا ہے۔ میرا رب رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کے لیے اسباب بنا دے گا۔ چھوٹی سی صورت ہے ناظرین، چھوٹا سا عمل ہے، آپ دیکھ لو، آپ اندازہ لگا لو کتنی بڑی طاقت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، اور کتنا آسان راستہ ہے۔ بس یہ ہے کہ کامل یقین اور مکمل یکسوئی کے ساتھ آپ نے کسی جگہ پر بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے اور دعا مانگنی ہے۔ تو دعا ہے اللہ سے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔